یہ انڈیا پاکستان کے جو مسلمان ہیں ہوتے بڑے ڈرپوک ہیں. ان کو اپنی حیثیت کا نہیں پتہ ہے. یہ اپنی ساری زندگی اور جنریشن جو ہیں وہ اپنے آپ کو عرب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیے سید ہے، کوئی نقوی ہے، پتہ نہیں کون ہے. اب جیسے آسمان سے اترے ویسے بنے بنائے، اور عرب نے جو کہہ دیا اس پہ کیا کہیں گے. تو اب جب باپ کہہ رہا ہو کہ یہ تمہاری حیثیت یہ ہے اور تمہارا دھرم یہ ہے، تو یہ کہاں سے آگے بولیں گے. باقی دنیا اسلام کے اندر اس قدر ٹینشن اتنی نہیں ہے. یہ تمام جو آپ کو ملتا ہے ریڈیکل تھاٹ، یہ پیدا ہی یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا ہے. یہ محمد علی جناح صاحب کا تحفہ ہے دنیا کو. بھٹو صاحب نے اور پھر جنرل ضیاء الحق نے یہ جو عقل سے بالکل پیدل جو لوگ پیدا کیے ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں. تو اب وہ کیا بولیں گے آگے سے کہ انہوں نے بریلوی اور دیوبندی اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے جوڑ کے مدرسے بنائے ہوئے ہیں، پورے ہندوستان پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. بنگلہ دیش کے اندر تو لاکھوں کی وہ کا اجتماع ہوتا ہے تبلیغی جماعت کا، جہاں جس کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ عقل اور دماغ باہر چھوڑ کے آئیے جوتوں کے ساتھ اور پھر اندر آئیے. تو خیر ایران کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو کربلا سے لے کے آج تک وہی اسی شیعہ سنی کے چکر میں مبتلا ہیں. جو یمن میں جنگ ہو رہی ہے یا سیریا میں ہو رہی ہے، ہر جگہ مار پیٹ اسی بیسس پہ ہو رہی ہے. تو ان کو تو موقع ہی نہیں ملا ابھی یہ دیکھنے کا کہ یہ رولنگ کہ حدیثیں جتنی بھی ہیں دے آر ڈاؤٹ فل. قرآن کے اندر تو نہ کبھی سر ڈھانکنے کی بات ہوئی ہے، نہ کبھی نماز کیسے پڑھنی اس کی بات ہوئی ہے. یہ حج کے اندر کاؤنٹر کلاک وائز جو ہم جاتے ہیں، یہ کیوں جاتے ہیں؟ یہ سارا ابو سفیان کا اسلام جو میدوں کے تھرو آیا اسی نے حدیثیں لکھی نا، اس کو شریعہ کہتے ہیں. کہ آپ پہلے لا اسٹیبلش کرتے ہیں، پھر اس کی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ اس کی آڈیٹر کو کیا دکھایا جائے گا. بالکل جیسے جعلی اکاؤنٹنگ ہوتی ویسے کر دیا. اس بادشاہ کے بیٹے کے آئی موسٹ ڈیفینیٹلی کنونس دیٹ یہ وہ جنریشن ہے جن کی ماؤں نے امریکہ میں جا کے پڑھا ہے، جو ایک ایسے گھرانے میں بڑے ہوئے ہیں جس کے اندر سمجھدار عورتیں رہتی تھیں. تو آبویسلی یہ جنریشن کے اندر کافی ایسے سعودی آئے جو سیدھے سوال پوچھنے پہ ان کو تعجب نہیں ہوتا ہے. یہ پورا انٹرویو سعودی ٹی وی پہ چلا، عرب نیوز کے اندر چھپا، اور انہوں نے کہا 280 سال بعد کی میں بات کیسے یقین کروں. اگر کوئی لا ہے، اگر وہ کانٹرویننگ، اگر وہ بیکڈ اپ بائی قرآنک لا نہیں ہے تو وہ ہمارا لا نہیں ہے. کیونکہ سعودی عربیہ کا کانسٹیٹیوشن جو وہ کہتے ہیں دیٹ از بیسڈ آن دا قرآن. تو ہی آٹومیٹکلی ریجیکٹڈ اینڈ پٹ ڈاؤٹ اوور لارجر سیگمنٹ آف اسلامک شریعہ لا، جس کے اوپر آپ کے دیوبندی اور بریلوی فتوے اور پتہ نہیں ترکی کہاں سے کہاں بھاگ کے کس کس جگہ حملے کر کے چرچوں کو لوٹ کے اس کو مسجد بنانا، یہ سب کچھ ہوا. اور 600 سال تو ترکوں نے بربادی کی ہے پورے عرب ورلڈ پہ، اور ایک نشان نہیں اپنا چھوڑا. ایک کتاب بائی دا وے نہیں لکھی، فکشن کی یا نان فکشن کی. ایرانیوں نے اور عربوں نے تو پھر بھی بہت کنٹریبیوشن ہے لٹریچر کے اندر. کہ جو شیعہ اسلام ہے وہ پروگریسو ہے، اور شیعہ اسلام میں پہلے ہی بہت ساری جو احادیث ہیں ان کی کوئی قبولیت نہیں ہے، ان کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی. جی 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 ٹھیک ہے. یہ جو معاملہ تھا اہل حدیث کا، آپ نے سنا ہوگا ایک فریز. اور پھر وہ سعودیوں، یہ جو نیا سعودی عرب ہے اس میں وہابیوں کی حکومت رہی. لیکن ابھی کچھ سالوں سے محمد بن سلمان جب سے تخت میں بیٹھے ہیں، اگرچہ ان کے ریکٹ میں بہت بری باتیں بھی ہیں، جیسے ایک جرنلسٹ کا جو قتل ہے وہ ایک بڑا خطرناک اور خوفناک. ویسے وہ جرنلسٹ نہیں تھے، وہ بھی اس کو بھی چھوڑ دیں. ان کا بھی ایک اپنا ایجنڈا تھا، میں سمجھتا ہوں ان کا بھی جماعت اسلامی کا مسلم برادرہڈ کا ایجنڈا تھا، ان کا اپنا ایجنڈا تھا. لیکن یہ بات تو سر طے ہے کہ جس طرح ان کو قتل کیا گیا، جس انداز کے ساتھ، وہ ڈکٹیٹوریل رجیم ہی کر سکتی ہے جس کو کوئی بھی سراہے گا نہیں.
سر وہ ہماری تو پچھلے 1400 سال سے ڈکٹیٹوریل رجیم ہی رہی ہے نا. یورپ میں اور ترکی میں جو کلیش تھا 600-700 سال کا، اس کا یہ تھا کہ عیسائی بادشاہ کی ایک بیوی ہوتی تھی اور اس میں 2-3 بچے ہوتے تھے، تو ٹرانسفر آف پاور ایزی ہوتا تھا. جو اسلامک سائڈ کی خلافتیں تھیں اس میں کئی درجنوں بیویاں ہوتی تھیں، اور شروع سے ہر بیوی کا اپنے بیٹے کو خلیفہ یا سلطان بنانے کے اندر کنسپریسی چلتی رہتی تھی. ترک اور ایران کے بیچ میں یورپین پاورز ایران کو سپورٹ کرتی تھیں تاکہ ٹرکش کیلیفیٹ کے پچھواڑے میں پریشر رہے. شیعہ سنی صرف کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ یہ دو پاور جو ہیں، تین جو میڈیول پاور تھے انڈیا کے اندر، جو مغل امپائر تھی یا ایران ہے یا ترکی ہے، یہ ایکویبلنٹ تھے. اور انڈیا کے بادشاہوں کا اتنا باہر سے تعلق نہیں تھا، وہ تو خود باہر سے آ کے یہاں بیٹھے تھے. لیکن ایران اور ترکی کے تو کلیشز رہے ہیں آؤٹ سائڈ آف شیعہ سنی. وہ تو ڈفرینٹ قوموں کے ہیں، تو اس لیے ان کی آپس میں لڑائی ہوئی. وہ تو پاور سٹرگل کا سارا کھیل رہا نا ہمیشہ، اس میں قتل عام ہوتا ہی ہے. ہاں وہ تو پوری دنیا میں سر دیکھتے. اچھا سر، میں نے ابھی یہ بات چھیڑی اور آپ نے بھی طارق فتح صاحب اپنے کالم میں لکھا کہ ایران بہت ہی بیکورڈ رستے پر چل رہا ہے، جبکہ ایک پرسیپشن رہا کہ شیعہ اسلام ہمیشہ سے ایک پروگریسو اسلام ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ اب وہ اتنے بیکورڈ رستے پہ چل رہے ہیں؟ کیسے ہوگا؟ نیشن اسٹیٹ اور جو نیشنل لا، ساورنٹی اور ڈیموکریسی ہے، اس کے اندر آپ اسلامک قوانین ڈال کے قوم چلا ہی نہیں سکتے. آپ کی ایگریکلچر پالیسیز کیسے آئیں گی اس جگہ سے جہاں دریا ہی نہ ہو؟ آپ کیسے میونسپل پالیٹکس ڈالیں گے؟ آپ ڈسٹرکٹس کی ڈویژن کیسے کریں گے؟ پروونشل سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ یہ تمام جو ہیں، یہ آپ اگر اسلام میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو تو نہیں ملے گا نا. تو یہ کہنا کہ شیعہ پروگریسو ہوتے تھے یا ہیں، وہ اپنی ایپلیکیشن آف ڈیووشن ٹو دی فیملی آف پروفٹ محمد ہوا کہ ایک بنو امیہ نے پروفٹ محمد کے فیملی کے ممبر کو، امام حسین کا گلا کاٹ کے پھر اس گلے کو، سر کو، آپ بتائیے کہ دمشق میں ایک چرچ جس کو مسجد بنایا گیا، وہاں ٹھڈے مارے گئے. ایک ایسپیکٹ وہ ہے. دوسرا وہ ہے جو اس کی فیملی کو، مسلمان جو امام حسین کو فالو کرنے تھے وہ والے تھے. اسی طرح آپ دیکھیے امام حسن کے موقع پہ بھی معاویہ کی فوجیں گھوم رہی ہیں اور ان کو بھی وڈرا کرنا پڑا، اور وہاں سے پھر پوائزن کر کے ان کو مار دیا. اور ہم نے کیا سٹوری بنائی کہ بھائی ان کو تو زہر نظر آ رہا تھا لیکن وہ پی گئے. پروفٹ محمد کے دشمنوں کو پہلی خلافت دے دی، ڈائنسٹی دے دی، امیہ، جنہوں نے پھر ہندوستان پہ اٹیک کیا، جنہوں نے کعبے کو ڈسٹروائے کیا. عبداللہ زبیر کی خلافت تھی، نہ سنی نہ شیعہ کوئی مانتا ہی نہیں ہے. 18 سال ہی واز دی خلیفہ ان مکہ. ہم میں سے یہ نہیں کوئی پوچھتا کہ مکہ مدینہ خالی کیسے ہو گئے. within a few years of the prophet the capital shifted to Damascus. مکہ میں کون ہے اس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں. آج تک آپ کسی سے پوچھئے کہ مکہ میں کون خلیفہ تھے، عبداللہ زبیر کو تو نہیں گنتا ہے کوئی، کیونکہ ترکوں نے جس طرح ہسٹری لکھوائی اس کے اندر عبداللہ زبیر کا ذکر نہیں. اینڈ ہی از دی فرسٹ چائلڈ آف اسلام، جو جنہوں نے جنم لیا ایک اسلامک ماحول میں. باقی تو کانورٹس تھے نا جو پروفٹ محمد کی انویٹیشن پہ اسلام میں آئے. عبداللہ زبیر واز دی فرسٹ پرسن بورن انٹو. اینڈ جن لوگوں نے کعبے پہ بمبارڈمنٹ کر کے کعبہ توڑ دیا، اس کے فالوور بیٹھے ہوئے انڈیا پاکستان.